جشن مباہلے کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے استقبال محرم کے لیے مجلس رکھتے تھے، ہمیں بھی یہ استقبال محرم کے لیے مجلس رکھنا چاہیے تھا، لیکن اہل بیت کا ذکر ہے، چاہے جشن ہو یا مجلس ہو، سنوان سے یعنی عید مباہلہ گزر گیا، اس سلسلے میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں خالق لب عزت سے کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما کر روز محشر اہل مباہلہ کے ساتھ مشہور فرمائے۔ میرے بعد شیخ العشیرہ آقائے امیر حمزہ بن عبد الخطیب انشاءاللہ کہ عید مباہلے پر مفصل گفتگو کریں گے۔ بس ثواب کی خاطر 10-12 منٹ اور آپ کی زحمت تمام آپ اور شیخ العشیرہ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہو جاؤں گا۔ دعا ہے پروردگار آقائے امیر حمزہ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ان کے سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نجران کی طرف پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت بھیجی نہیں تھی، ہر جگہ پہ اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ایران ہر جگہ اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا، تو آخر نجران نے سوچا کہ محمد جو دین لے کے آیا ہے، یہ اس دین کی طرف ہمارے لوگ بھی مائل ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ان کے جو رئیس تھا انہوں نے کہا کہ چلے ہم یثرب چلتے ہیں، وہاں جا کر خود پیغمبر اسلام سے محمد سے گفتگو کر کے پوچھ لیں گے، اس سے گفتگو کر کے اس کے دین وہ دین جو لایا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگ سونا چاندی کے لباس پہن کر جب یثرب پہنچتے ہیں تو 3 دن تک پیغمبر اسلام نے ان کو دعوت نہیں دیا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے سونے میں ضرب یعنی اتنی جمیل لباس میں ہم نے کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا ہے، یعنی بڑھ ٹھنڈ کے زمانے میں کہیں وہ آئے تھے۔ تیسرے دن پیغمبر اسلام نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے عیسیٰ کے مقابل میں کہ آج بنا باپ کے عیسیٰ پروردگار عالم نے عیسیٰ کو پیدا کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے دلیل دیا کہ عیسیٰ کا مثال آدم کی طرح ہے، وہ نہ باپ بنا باپ کے بنا ماں کے پروردگار عالم نے اسے پیدا کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام یعنی دلائل دیتے رہے لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے رہے۔ آخر پیغمبر اسلام نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ ہٹ درمی پہ قائم رہے تو پروردگار عالم نے کہا اے پیغمبر جب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد اگر لوگ آپ سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا، آ جاؤ ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کے بعد جو مباہلہ کریں گے اس میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتیں لے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے۔ وہ چلے جاتے ہیں، جا کر ان کے سردار جو تھا وہ کہتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام اصحاب کی جمعیت لے کر آ جائے تو یقیناً تمہاری جیت ہے۔ یہ تو نجران بھی جانتے تھے کہ رسول کی صحبت میں منافقین بیٹھے تھے، تو اگر کچھ خاص بندوں کو لے کر آ جائے تو ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ ادھر اہل مدینہ اس کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ کل پیغمبر اسلام ابنا آنا میں کون لے کے جائے گا، نساء آنا میں کون لے کے جائے گا، انفسنا میں کون لے کے جائے گا۔ یہاں ایک جملہ یاد آیا مبلغ اعظم محمد اسماعیل دیوبندی کا، وہ کہتے ہیں کہ اہل یثرب جا کے گھروں میں سوئے، بعض کو تو نیند بھی نہیں آئی، آخر پیغمبر
پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کل مباہلے میں کون کون جائیں گے؟ تو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق پیغمبر اسلام نے کہا تو نہیں جائے گا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کل میں جاؤں گا، اسے بھی کہا تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ جس جنگ میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں اس میں آپ ہمیں زبردستی لے کے جاتے ہیں، اس جنگ میں نہ تلوار چلانی ہے نہ بھاگنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، امن کا جنگ ہے، اس میں آپ ہمیں لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو دوسرے دن پیغمبر اسلام ان ہستیوں کو لے کر گئے۔ پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ جس جنگ میں ہم جانا نہیں چاہتے آپ اس میں زبردستی لیتے ہیں، اس پرامن ماحول میں، اس پرامن جنگ میں ہمیں نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا چلو جانا ہے تو تیار ہو جاؤ، لیکن وہاں سے بچ کے وہ آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ پیغمبر اسلام نے کہا وہاں سے بچ کے وہ آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کسی شاعر نے بھی کہا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو کہیں اور چلو، جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو کہیں اور چلو، یہاں محفل ہوتی ہے ذرا اور طرح کی، اگر جب یہاں محفل ہوتی ہے ذرا اور طرح کی، منافق کو جب آگ لگتی ہے تو دعا بھی نہیں کرتا، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح کی۔ جب پیغمبر اسلام وہاں سے لے کے گئے ابنا انا میں سے حسنین کو اٹھا کر لے گئے، انفسنا میں سے انفسنا میں سے امیر کائنات کو لے کے گئے، ونساءنا سے سیدہ کونین فاطمہ الزہرا کے لے کے گئے۔ اب دنیا کے صدیقہ کبریٰ کو بھی نہیں مانتا ہے، دیکھیں کتنی منزلت ہے سیدہ کبریٰ خاتون جنت کا، عورت کی گواہی ہے شریعت میں ادھوری، کیا عقل کی میزان پہ معمور ہے زہرا، آدھیک مباہلے کی گواہی کے لیے ہے دو مرد ایک مستور، وہ مستور ہے زہرا۔ جب پیغمبر اسلام پنجتن پاک کو لے کے گئے تو پادری جو سب سے بڑا پادری تھا اسقب، اس کے پاس جا کر اس کے سید جو تھا سالار جو تھا وہ جاتے ہیں اس پادری سے پوچھتے ہیں کہ اسقب تو بندہ ہم ان سے مباہلہ کرے یا نہ کرے؟ تو مباہل ان کی چہروں کی طرف دیکھ کر اسقب نے کہا اگر ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے تو قیامت تک نصرانے کی عیسائیوں کی نسل ختم ہو جائے گی، میں ایسے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، میں کہہ دوں اسقب تو یہ کیوں کہتا ہے یہ پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ چھوڑ دے، اگر یہ کہہ دے تو موت رک جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ اب میں زیادہ ہائی نہیں ہو جاؤں گا، اس کے ساتھ دعا کرتا ہوں خالق